الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر سبحان اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اپنی ساری توجہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف مبذول کرتے ہوئے اس وقت چند لمحوں کے لیے اپنی توجہ، اپنی نگاہیں، اپنی سماعتیں، اپنے دل کی دھڑکنیں یہ ساری ذکر مصطفیٰ کی طرف مبذول کریں۔ پھر آپ کو یہاں بیٹھنے کے مقصد کا بھی انشاءاللہ العزیز علم ہو جائے گا، اور وہ سکون، وہ سرور، وہ صبر جمیل اور جزائے جزیل جو انسان کی اشد ضرورت ہے وہ بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد۔ نہیں، ابھی نہ تو مجھے درود سننے کا مزہ آیا ہے اور میرے خیال میں آپ کو پڑھنے کا بھی نہیں آیا۔ میرے خیال میں 6-7 ہیٹر لگے ہوئے ہیں، تو جتنی حرارت ایمان کی بندے کے اندر ہے نا وہ ان سارے ہیٹروں پہ غالب آ جائے۔ تو اپنی اس حرارت ایمانی کو شامل کریں، پھر آپ درود پڑھیں اور سوچیں کہ آپ میرے لیے درود نہیں پڑھ رہے، نہ ہی مرنے والے کے لیے، نہ ہی بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے، یہ آپ کے محبوب آقا، رب کے دلدار، نبی کے سردار، محمد کے غمخوار، محمد مصطفیٰ الزم خاموش میں موت ہے ہنگامہ آرا۔ موت نے شور مچا رکھے، ہر طرف تھرتھلی مچی، لیکن بظاہر کیا ہے؟ بظاہر کسی کو ہوش نہیں، وہ ایسے خاموشی سے سارا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے سمندر کے اوپر کی تہہ میں بالکل پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے نا، اور اندر طوفان ہوتے ہیں۔ الزم خاموش کا یہ مطلب ہے۔ موت کے طوفان اور ہنگامے دنیا میں اس طرح ہیں، لیکن ہم ایسے ہیں کہ جیسے ہمیں کسی بات کا اثر ہی نہیں۔ موت ہے ہنگامہ آرا الزم خاموش میں، ڈوب گئے کتنے سفینے موت کی آغوش میں، اور موت کو سمجھا ہے غافل،
اختتام زندگی. ہم یہی سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی، اب بندہ مر گیا. یہ لفظ ہوتا ہے بندہ مر گیا. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ اس کا کھانا پینا یہاں رہا، نہ سونا جاگنا، نہ رہنا سہنا، نہ آنا جانا، وہ مر گئے. لیکن مومن کے لیے اصل کیا ہے؟ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی. سبحان اللہ. جس کو آپ زندگی سمجھتے ہیں نا، اس کی یہ موت جو ہے یہ شام ہے. تو شام کے بعد کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے؟ شام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس شام ہوتی ہے؟ صبح، نئی صبح، نئی صبح. لیکن یہ صبح جو ہوتی ہے یہ پھر شام کو لے کے آتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو موت ہے نا، یہ اس زندگی کی شام ہے، مگر صبح و دوام زندگی. اب اس شام کے بعد جو صبح ہوگی نا، اس کے بعد پھر شام نہیں ہوگی، پھر وہ صبح ہی رہے گی. اب اس کو آپ نے آج سمجھنا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں چند الفاظ عرض کر سکوں. لیکن اس سے پہلے میری تعزیت ہے تمام خاندان سے. اس محفل میں محترمہ خانم صاحبہ کے جتنے رشتہ دار بیٹھے ہیں، بھابیاں، بہنیں، چچیاں، مامیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں، آپ سب کے لیے ہدیہ تعزیت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پاک کے مطابق. اللہ رب العزت اس صدمہ جانکاہ پر آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اور اس صبر پر اپنے وعدے کے مطابق اللہ پاک تمام صبر کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرمائے. آمین. وفات پانے والی محترمہ خانم صاحبہ کو کروٹ کروٹ پر اللہ کریم جنت کی بہاریں نصیب کریں. آمین. آمین. درجات بلند فرمائے. آمین. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کامل بخشش فرمائے. آمین. ہم نیکی کے جس کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ ان کے لیے باعث شفاعت مصطفیٰ فرمائے. آمین. آمین. آپ نے یہاں آ کر جتنے کلمات پڑھے، درود پاک پڑھا یا کلمہ طیبہ پڑھا یا گھر سے پڑھ کر لائے، اللہ رب العزت ان سب کو قبول فرما کر ان کی قبر کی وسعت اور قبر کے نور کا باعث فرمائے. آمین. آمین. یہ تعزیت آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ یہی سنت رسول ہے، یہی فرمان رسول ہے. سبحان اللہ. اور کسی بھی پھوڑی پہ جا کر ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہی ذمہ داری ہے. وہ کیا کرے؟ بولیے، بول کے بتائیے کیا کرے. یہ سب سے پہلے آج آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جس کو آپ نے یاد کر کے لے جانا ہے. اور اس کے بعد کسی فوتگی پہ جانا ہو تو وہاں جا کے آپ نے یہی کرنا ہے. زبردستی رونے کی ایکٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بہت بڑا دھوکہ ہے مرنے والوں کے گھر والوں کے لیے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے جو گلے لگے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوتا. تو کیوں اتنا ظلم مرنے والے کے ساتھ کریں گے؟
ہم سیدھے طریقے سے وہ کام کیوں نہ کریں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیے. آپ نے اللہ کے پاک کلام میں سے بسم اللہ ہی اگر پڑھی ہے تو آپ کو نہیں پتا بسم اللہ کا کتنا اجر ہے. ایک باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو، اس کا بچہ کسی گاؤں دیہات میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس بچے کی زبان سے ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی رب اس باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیتا. تو بتائیے مرنے والے کے گھر میں جب آ کے ہم اگر کچھ نہیں آتا ہمیں تو صرف بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اس کا ثواب اس کو بخش دیں، تو میرے خیال میں آپ کا یہ کرنا مرنے والے کے گھر والوں کے لیے زیادہ خوشی اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور یہ ایسے ہی جیسے آپ نے آ کے مرنے والے کے بینک میں کچھ رقم جمع کروا دی. تو یہ تحفہ آج وصول کیجیے. جھوٹے رونے بند کر کے کسی کے گھر میں جا کے وہ کام کیجیے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا، تاکہ کل جب ہماری باری آئی تو ہمارے پیچھے بھی کوئی ہاتھ کھڑا کرنے والا ہو. تو میری دلی دعا ہے رب العزت ان تمام بچیوں کو، ان کے بھائی کو اور تمام عزیزوں و اقارب کو اللہ رب العزت حقیقی صبر سے آشنا فرمائے اور اس میں اجر عظیم عطا فرمائے. کسی بھی موقع پر جب ہم کوئی دین کی بات سیکھتے ہیں اور اس کو پلے باندھ لیتے ہیں پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بات اس مرنے والے کے لیے جس کی وفات پہ ہم جمع ہوتے ہیں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا. کس کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس نے خود زندگی میں ایفرٹ کی ہو، جس نے زندگی میں ان کاموں کا کوئی انتظام کیا ہو، یا اس نے وہ نیک اعمال کیے ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. اور ان قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے مرنے کے پیچھے بھی اس کی بخششوں کے سامان کر دیتا ہے. تو سامعات محترم، ماشاءاللہ یہاں بیشتر لوگ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے فضل اور کرم سے اس کے گھر جامعہ صحیح رحمانیہ کے ساتھ، اور یہ صرف اور صرف آپ پر اس رب کریم کا احسان ہے جن کو یہ تعلق نصیب ہو گیا. زندگی میں اچھی جگہوں پہ آنا جانا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھی جگہوں پہ جا کے عبادت کرنا، یہ اپنے مرنے کے پیچھے اپنے گواہ چھوڑنے کے مترادف ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی گواہ بن جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ دنیا میں آتے جاتے ملتے ملاتے ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل سی بات ہے. ایک بندہ ہر جگہ پہ ہر وقت میں پہنچ نہیں سکتا، لیکن جب نسبت آپ کی قائم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعائیں آپ کو ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں. اسی طرح مجھ گناہگار کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن کسی جگہ پہ فزیکلی پہنچنے کی گنجائش بن جانا یا پہنچنا پاسبل ہو جانا، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ نہ میری کوشش سے ہوتا ہے اور نہ گھر والوں کی کوشش سے ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے.
میرا کسی بھی جگہ پہ پہنچنا نہ میری کوشش سے ہوتا ہے نہ گھر والوں کی کوشش سے. پھر کیسے ہوتا ہے؟ پھر کیسے ہوتا ہے؟ آپ اگلا جملہ جب سنیں گے تو اس پہ یقین بھی کر لیجیے. پھر کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس روح کی پاور کی وجہ سے. جس روح کے اندر وہ اخلاص، وہ سچائی، وہ طلب، وہ کشش، جس طرح ابھی عزیزہ امروزیہ نے بیان کیا کہ ان کی امی کی کیفیتیں کیسی تھی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی چھپتے ہی چلے جاتے ہیں. وہ ظاہر کب ہوتے ہیں؟ اپنی موت کے بعد. دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے، لیکن وہ جو ان کی خاموش محبت ہوتی ہے نا، وہ جو اندر جوش مارتی رہتی ہے، اس کا اظہار ان کے مرنے کے بعد اس طرح ہو جاتا ہے. اگر کسی کی وفات کے موقع پہ اس کی بخشش کا وافر انتظام اللہ کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی کو قبول کر لیا. تو آج میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے محترمہ خانم صاحبہ کی زندگی اور اس کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اب تک میرے پاس آنے والے لوگوں نے، جتنے لوگوں نے مسائل سنے اور ان پہ عمل کیا، کافی عرصے سے ہم نے لوگوں کو یہ تعلیم دینا شروع کی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا آسان مت سمجھے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں جس حال میں جائے گا قبول ہو جائے گا، بلکہ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس رب نے اس پر 5 نمازیں فرض کر رکھی ہیں. فرض کا کیا مطلب ہے؟ کہ 5 مرتبہ دن میں اس نے آپ کے لیے ایک ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ وہ ڈیوٹی دینا آپ کے اوپر لازم ہے. اگر آپ کو 5 وقت کی ڈیوٹی نہیں دیتے تو رب کے ہاں آپ کے لیے سخت قسم کی سزا ہے. فرض کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمارے اوپر کتنی ڈیوٹیاں دن میں لگائی ہیں ذرا بتائیے؟ کتنی؟ 5 ڈیوٹیاں. اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ 5 ڈیوٹیاں ہم کتنی پوری کر رہے ہیں اور کتنی مرتبہ چھوڑ رہے ہیں. تو ہمیں خود اپنا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو کیا عزت دی ہے اور اس پہ عمل کیا کیا ہے. کیفیت بھی اپنی اپنی سوچ لیں اور جواب بھی اندر سے لے لیں. نہیں کیا، ڈیوٹی کی پرواہ نہیں کی تو پھر معافی نہیں ہے. یہ ایک وہ کام ہے جس کی ادائیگی نہ آپ کی ماں کر سکتی ہے، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کا شوہر، نہ آپ کا بیٹا، نہ آپ کی بیٹی. یہ آپ نے خود کرنی ہے. اور اگر کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر دوزخ کی شدید عذاب کی تیاری کر کے جائیں. وہ سزا کوئی معاف نہیں کروا سکے. ہاں، ایک صورت اس رب نے جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو شکور ہے، اس نے پھر بھی ہمارے لیے چھوڑ دی کہ اگر تم اتنے جرم لے کر، میری اتنی نافرمانیاں لے کر اور ان ساری نمازوں کی پرواہ کیے بغیر مر جاؤ تو پھر ایک صورت باقی رہ جاتی ہے. وہ کیا؟ یا خود مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ اپنے وارثوں کو، یا وارث تمہارے ساتھ نیکی کریں، احسان عظیم کریں تو پھر تمہاری وراثت، تمہارے ترکے میں سے تمہاری نمازوں کا حساب کر کے تمہاری عمر کے مطابق ان کا کفارہ ادا کریں. ورنہ کوئی جھوٹ نہیں ہے قبر میں. بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، نماز کا گناہ معاف نہیں ہوگا. تو
تو کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں ہر نماز کے بدلے ایک فطرانے کی رقم یا ایک فطرانے جتنا غلہ وہ ادا کیا جائے گا، زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد۔ تو آپ کے ذمے سے اتنی نمازیں معاف تو نہیں ہوں گی، اللہ وہ کفارہ وصول کر کے اپنا کرم کر دے گا اور اس کے حساب کی معافی ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہمارے علاقوں میں ہمارے علماء بھی بیان نہیں کرتے، اور اگر لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جائے تو بہت سارے بے وقوف اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ بھئی آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہیں جو آپ کو کسی نے نہیں سنایا؟ کیا جھاڑو پھیرتے ہوئے آپ مسئلے سنیں گے؟ گوبر تھاپتے ہوئے آپ مسئلے سنیں گے؟ دنیا جہان کی غیبتیں کرتے ہوئے آپ مسئلے سنیں گے؟ جب آپ کہیں کسی عالم کے پاس جا کے سیکھیں گے، پوچھیں گے، اپنا انجام دریافت کریں گے تو کوئی آپ کو مسئلہ بتائے گا نا۔ تو ہمشیران محترم، ہم نے جب یہ مسئلہ لوگوں کے اندر بیان کر کے ان کو سکھانا شروع کیا تو اتنے عرصے میں تین لوگ کل ایسی فکر پیدا کرنے والے ہوئے جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنا کفارہ ادا کرنے کے لیے جتنی رقم جمع کر سکے وہ رقم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں آ کے میرے پاس جمع کروا دی کہ یہ امانت رکھ لیں جب ہم فوت ہو جائیں۔ یہ کتنے حوصلے کی بات ہے؟ توجہ رکھیں میرے جملے کی طرف، یہ کتنے حوصلے کی بات ہے؟ جب میں کہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں، حوصلہ ہوگا تو یہ بات کروں گی نا، ورنہ تو ہم کسی کو بھی اپنے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے کہ خیری صلاح موت کی بات کیوں کر رہے ہو، زندگی کی بات کرو، خیر کی بات کرو۔ ہمارے نزدیک خیر کیا ہے؟ کسی دنیا میں دھکے کھانا، یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ تو موت کی بات جرأت سے کون کرے گا؟ موت کی تیاری جرأت سے کون کرے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو میں نے کہا کہ تین بندے اب تک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی وفات کے بعد میرے پاس بیٹھ کر پوری تاکید سے اپنی رقم امانت رکھوائی کہ جس دن ہم مر جائیں ہمارے قبر میں جانے سے پہلے آپ نے ہمارے لیے یہ کفارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہماری بخشش کی دعا کریں۔ ان تینوں میں سب سے پہلے میری بڑی ہمشیرہ باجی فردوس صاحبہ، انہوں نے اپنے زیور میرے پاس رکھوائے کہ جس دن میری وفات ہو جائے ان کو سیل کر کے میری نمازوں کا کفارہ ادا کریں۔ دوسرے محترمہ خانم صاحبہ، یہ اتنی بیمار تھی کہ ان کو دو بندے پکڑ کر لے کر گئے۔ عزیزہ فرا تھی، ساتھ کوئی اور تھا، ان کے بیٹے تھے، یہ بشیرہ صاحبہ تھی۔ یہ لوگ پکڑ کر انہیں دونوں طرف سے لے کر میرے پاس یہ اور بڑی ضد کے ساتھ ہو گئی، اور یہ جلدی میں نکلتے ہوئے پیسے گھر بھول گئی۔ انہوں نے واپس بیٹے کو بھیجا کہ فوراً جا کر فلاں جگہ سے پیسے لے کر آؤ۔ وہ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ کے پوری تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میری امانت ہے، جس دن میں فوت ہو جاؤں میری نمازوں کا کفارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ نے میری بخشش کی دعا کرنا۔ اور ایک اور ہماری طالبہ کی والدہ ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی عطا کرے، لیکن انہوں نے بھی 1-2 سال پہلے سے اپنا یہ انتظام کروا کے میرے پاس امانت رکھوا دیا ہوا ہے کہ جس دن میری وفات ہو کسی کو یاد رہے یا نہ رہے آپ نے میری اس امانت کو قبول کرتے ہوئے میرے لیے بخشش کی دعا کرنی اور اللہ کی بارگاہ میں میرا ہدیہ پیش کرنا۔ ہمشیران محترم، اسے کہتے ہیں موت کی فکر اور اللہ کے حکم پر یقین کامل۔ جس وقت انسان اس طرح اللہ کے احکام کی فکر کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت
اس کی توفیقات میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے نیکی کے کام بے حد آسان ہو جاتے ہیں. اس کے پاس انتظامات بھی آ جاتے ہیں، اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے، وسعت بھی مل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ ثبوت ابھی میں نے آپ کے سامنے اسی گھر سے پیش کر دیا. اور ابھی اس وقت آپ کے سامنے ان کے مزید اس ہدیے میں فرح شہزاد نے اپنی جیب سے، اپنی طرف سے اپنی والدہ کو وفات کے بعد پہلا تحفہ پیش کرنے کے لیے 50,000 مزید ان کی نمازوں کے ہدیے میں پیش کرنے کے لیے دیا کہ میری والدہ کی نمازوں کے کفارے میں میری طرف سے یہ ہدیہ بھی قبول کریں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسے بڑی توجہ سے سماعت کیجیے. میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مختار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. برائیاں بھی ختم، نیکیاں بھی ختم. یعنی اب نہ نیکیاں نہیں کر سکتا، نہ برائیاں نہیں کر سکتا. الا من ثلاثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے پیچھے بھی جاری رہتے ہیں. او صدقۃ جاریہ، جب بندے نے زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ قائم کیا ہو. صدقہ جاریہ تو سمجھتے ہیں نا، اس کی سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. ہر وہ نیکی کا کام جس کا ثواب، جس کا سلسلہ، جس کا فائدہ لوگوں کے لیے جاری رہے جاری رہے جاری رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. او علم ينتفع به، وہ علم جو اس بندے نے سیکھا تھا اور وہ لوگوں کو اتنا سکھا گیا کہ اس کے مرنے کے پیچھے بھی لوگ اس علم سے نفع لیتے رہے. بندہ مر جائے گا، یہ کام جاری رہے گا. اور تیسری بات، غور سے سنیں، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے سارے اگلا جملہ سننے کے لیے. او ولد صالح یدعو لہ، بندے کی نیک اولاد جو اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کرے، یہ وہ نیکی ہے بندے کو مرے ہوئے صدیاں گزر جائیں گی، ثواب کم نہیں ہوگا. اس کی قبر میں راشن پہنچتا رہے گا. کون سا راشن؟ دعا کا، درود کا، استغفار کا، کلمہ طیبہ کا، قرآن کی تلاوت کا، نمازوں کا، صدقات و خیرات کا. یہ راشن سارا اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا. کس کے ذریعے؟ ولد صالح یدعو لہ، جب اولاد نیک ہو جائے. اب آپ کو اللہ کے کرم پر سبحان اللہ کہنا پڑے گا نا، کہ اللہ نے ایک اولاد کو نہیں بلکہ دیکھتے دیکھتے آغاز امروزیہ اشرف سے ہوا، جو آغاز میں اسکول پڑھتے پڑھتے 40 دن کا کورس کرنے کے لیے ہمارے پاس پہنچی. اللہ نے اس بچی پہ اتنا کرم کیا کہ پھر 8 سال تک اسے اپنے گھر کا مہمان بنائے رکھا. علم سیکھا، بے شمار بچوں کو علم پڑھایا. پھر اس کے بعد اس کی والدہ، اس کی بہنیں، الحمدللہ ساری بہنوں کو اللہ پاک نے اپنے اپنے حصے کا علم عطا کیا. اپنے اپنے حصے کی خدمات دین کی ان سے پسند فرما لی. اور پھر خود خانم صاحبہ کو بھی اللہ نے اتنی لگن عطا کر دی کہ بیٹیاں تو جو کر رہی تھی وہ کر ہی رہی تھی، پیچھے ان کو سپورٹ کرنے والی بھی ماں بن گئی. تو اس طرح ایک ایک کر کے اللہ نے گھر کے سارے عورتوں کو اپنے دین کی نوکری کے لیے پسند کر. اور تا حیات
جس نوکری کے لیے اللہ نے فرا شہزاد صاحبہ کو چنا وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے مستقل ڈیوٹی ہے، جو سارا سال تو حسب توفیق اور ضرورت چلتی ہے، مگر رمضان المبارک میں جب روزہ رکھ کے کسی عورت کا ہلنے جلنے کو دل نہیں کرتا، وہ سارا دن ساری رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس دین کی خدمت اور اپنے معاشرے کی عورتوں کی ہمدردی اور محبت میں دین کی نوکری کرتی رہتی ہیں۔ بچے گھر میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی افطاری کا بھی انتظام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس ماں کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی، مگر آپ سب کی فکر کے لیے وہ جگہ جگہ پہ پورا دن ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جب یہ ماں قبر میں پہنچی ہیں تو ان بچیوں کا ایک ایک قدم اس ماں کے لیے کیا حیثیت رکھے گا؟ اس ماں کے لیے کتنے اجر و ثواب ہوں گے؟ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری عزیزوں، میری اور آپ کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی سانسیں ختم ہو گئی، اب ان کو ان کے کیے کا ثواب ملے گا، اور ہمارے پاس ابھی قدرت ہے کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اپنے ہاتھوں نیکی کی طرف لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بس آج پل پہ ہی آنا تھا، ابھی ہماری گاڑی بڑی دور ہے، تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ہمیں اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ موتیں ہمیں فکر دلانے کے لیے آتی ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان کے اوپر سورج کو منور کیا، چاند کو روشن کیا، ستاروں سے آسمان کو بھر دیا، زمین پہ پہاڑ کھڑے کر دیے۔ آپ نے کبھی یہ سنا کہ آج 5 ستارے مر گئے ہیں، آج 20 ستاروں کی موت ہو گئی ہے، آج 100 ستارہ جھڑ کے مر گیا ہے، آج فلاں پہاڑ مر گیا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں۔ یہ کب مریں گے؟ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی زلزلے میں، ایک ہی سور پھونکے جانے کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کیوں؟ بندوں کو ایسے کیوں نہیں کیا؟ بندے بھی تو ایک مرتبہ فنا ہو سکتے تھے نا، ان کو بھی ایک ہی دن فنا کر دیا جاتا، جیسے ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، آسمانوں کو کیا جائے گا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ موت کو ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑی توجہ کا باعث بنانے کے لیے اللہ نے انسان کے ساتھ وہ نظام نہیں بنایا۔ لیکن اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو دادا پردادا، بیٹا پوتا پڑپوتا سب مر جاتے ہیں، بچہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن نظام کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کے بعد موت ہے، تو اللہ کے ہاں یہ ترتیب ہے کیا؟ اللہ کے ہاں تو یہ ترتیب بھی ہے کہ بندہ ابھی آیا اور ابھی گیا، اور لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں اس نے پتہ نہیں زندہ ہو کے سانس بھی لیا کہ نہیں، اس کی آواز بھی نکلی ہے کہ نہیں۔ موت تو تب بھی آ جاتی ہے۔ اور کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ دادا جو 10 سال سے فالج میں مبتلا چارپائی پہ پڑا ہے، اب آج مرا کہ کل مرا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دادا چارپائی پہ رہ جاتا ہے، باہر سے خبر آ جاتی ہے پوتے کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ کوئی ہے اس پہ قادر؟ کوئی ہے اس نظام کو تبدیل کرنے والا؟ نہیں، یہ سب نظام اللہ کے ہیں۔ اور ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں موت کی فکر دلانے کے لیے کہ زندہ رہنے والے لوگوں اپنے اندر فکر پیدا کر لو کہ تمہارے آگے جو جو جا رہا ہے اس کے پیچھے تم بھی جانے والے ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موت کیسی چیز ہے؟ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، لوگوں نے کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ سارے مشرکین، سارے کفار کس کو مانتے تھے؟ بتوں کو۔ اللہ کو کوئی مانتا تھا؟ نہیں، لوگوں نے اللہ کے انکار کیے۔ رسول آئے،
ہر قوم کے لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کے انکار کیے، قرآن کے لوگوں نے انکار کیے، قیامت کے اللہ نے انکار کیے، مگر پوری دنیا کا سروے کریں، کسی جگہ پر کسی مذہب کا، کسی زمانے کا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس نے موت کا انکار کیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اور قیامت تک کوئی انکار نہیں کرے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں، موت کا اعتبار ہے، اور زندگی کا اینڈ کیا ہے؟ زندگی کا اینڈ موت ہے۔ مگر ہم کتنے بے پرواہ ہیں، ہم کس قدر غافل ہیں، سارا کچھ سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، جنازوں کو کندھے دے کر، اپنے ہاتھوں میتوں کو غسل دلا کر یوں ہاتھ جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں کہ بس اب اتنا ہی ہونا تھا جو ہو گیا۔ ہمیں اپنی کچھ فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اتنا بڑا جال شیطان نے پھینک رکھا ہے ہمارے اوپر، اس نفس نے ہمیں کتنا خوار کر رکھا ہے کہ وہ کبھی ہمیں رب کے اعلانات کی طرف، رب کے نظام کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ آئیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ایک اس پہ ذرا غور کریں۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترتیب پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا خلق الموت، کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ ان دونوں چیزوں کو پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ دیکھے، تاکہ وہ چیک کرے، تاکہ وہ آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون کون اچھے عمل کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کریم یہ دیکھنا چاہتا ہے، موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جب تم موت کا پل پار کر کے میری طرف آؤ گے تو کیا کیا لے کر آؤ گے، کیسے عمل کر کے آؤ گے، اس لیے تمہیں یہ دو چیزیں عطا کی۔ ایک تو یہ بات، اس سے پیچھے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے ترتیب میں موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا بعد میں کیا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، موت پہلے، زندگی بعد میں۔ ہماری ترتیب کیا ہے؟ ہماری ترتیب زندگی پہلے، موت بعد میں۔ اللہ کی ترتیب موت پہلے، زندگی بعد میں۔ یا اللہ نہیں سمجھ آئی کہ دینے میں تم نے زندگی پہلے دی اور موت بعد میں، ذکر کرنے میں موت پہلے زندگی بعد میں، سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تمہیں نہیں نہ پتا تو پھر اہل ذکر کے پاس جاؤ، جا کے میری حکمتیں پوچھو۔ اہل ذکر کے پاس جاؤ، ان سے جا کے میری حکمتیں پوچھو کہ میں نے موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا بعد میں کیوں کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے جا کے پوچھو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔ اگر ہم لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں ہوتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے جا کے پوچھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا اہل ذکر سے جا کے پوچھو۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا، علم عقل سے آتا ہے، اور جو ذکر ہوتا ہے نا، جو یاد ہوتی ہے، وہ دل میں ہوتی ہے۔ تو دل میں وہ چیز آ جاتی ہے جو عقل میں نہیں آتی۔ تو اگر تمہاری عقل میں نہیں آیا تو ضروری نہیں کہ علم والے تمہیں علم دے سکیں، بلکہ اگر تمہیں صحیح علم کوئی دے گا تو وہ ذکر والا دے گا۔ پھر اہل ذکر سے جا کے پوچھو۔ اور ذکر والوں نے پتہ کیا سمجھایا ہمیں؟
انہوں نے کہا کہ زندگی سو کے اٹھنے کا نام نہیں ہے، زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی اچھے لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے، زندگی بچپن جوانی بڑھاپا گزارنے کا نام نہیں ہے، ارے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، تو پھر وہ زندہ دلی کیا ہے، اصل زندگی کیا ہے جو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے؟ ہمارے دل زندہ ہیں؟ بولے ہمارے دل زندہ ہیں؟ نہیں، ہمارے دل مردہ ہیں۔ دل زندہ ہوں تو دل آئینہ مصطفیٰ ہوں، دل خانہ خدا ہے تو پھر خدا کا دیدار ہو دل میں، مگر ہمارے دل مردہ ہیں۔ تو جس کو میں اور آپ زندگی سمجھتے ہیں یہ ہماری موت ہی ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تب تھی جب ہماری نگاہ، ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے دماغ سب زندہ ہوتے۔ اگر سب زندہ ہوتے تو پھر مصطفیٰ کے عشق میں سرشار ہوتے۔ تو ذکر والوں نے ہمیں کیا سمجھایا کہ جو زندگی ہوتی، جو موت ہوتی ہے نا، موت نام ہے یار سے پردے میں رہنے کا، موت نام ہے محبوب کے ہجر میں، جدائی میں مرنے کا۔ جو جدائی میں تڑپتے رہتے ہیں وہ کوئی زندہ ہوتے ہیں؟ پوچھو ان سے جن کو کسی سے عشق ہے، پوچھو ان کو جن سے محبت ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، میرا محبوب کہیں اور میں کہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک بیوی سے پوچھو جا کے جو شوہر سے محبت کرتی ہے، 10 سال اس کا شوہر گھر نہیں آتا، اس سے جا کے پوچھو بھئی تمہاری کیسے گزر رہی ہے، تو وہ فوراً آپ کو کہے گی میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ جوانی کے 10 سال شوہر کے بغیر گزار دیے، میری کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی موت ہے۔ تو پھر زندگی کیا ہے؟ تو اہل ذکر نے ہمیں سمجھایا کہ جب محبوب پردے میں ہو، جب محبوب دور ہو، جب محبوب سے تم ہجر اور جدائی میں رہتے ہو تو یہ تمہاری موت ہے، اور جب محبوب کا دیدار، محبوب کا جلوہ نصیب ہو جائے تو وہ تمہاری زندگی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدم پہ گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ یہ موت کا پل جو میں نے پار کیا ہے نا، یہ ایویں نہیں کیا، یہ موت کا پل پار کرنا میری خوشی تھی، میرا عشق تھا، میری محبت تھی، اور مقصد کیا تھا کہ جب میں نے یہ پل پار کر لیا تو آگے مصطفیٰ کا دیدار ہے، میری زندگی شروع ہو جائے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوا میں زندگی۔ اب اس کے بعد جو تمہاری صبح قبر میں جا کے ہوئی، اگر تم ایمان والے ہو تو وہ ایسی صبح ہے جس کی شام ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا لو تمہارا انگ انگ مصطفیٰ کے نور سے منور ہو گیا ہے، مصطفیٰ کے دیدار سے زندگی پا گیا ہے، لہذا اب تمہاری موت نہیں ہے، اب تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو زندگی کب آئی؟ اس موت کے بعد۔ ایمان والے کے لیے غفلت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ زندگی جو محبوب کے قدموں سے دور گزر رہی ہے یہ کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی وہ ہے جو محبوب کے قدموں میں جا کے شروع ہو۔ اور وہ کہاں ہوگی؟ قبر میں۔ تو خلق الموت والحیات، ایمان والوں کی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ محبوب کے قدموں میں پہنچتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جب کوئی مرد اور عورت بھی
نیک عمل کریں. کیا کریں؟ نیک عمل کریں. لیکن ہر کوئی نہیں، شرط یہ ہے کہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. تو مرد و عورت اچھے اعمال کرنے والے کون ہوں ذرا بولیے. سارے بولیں. ابھی آواز نہیں آئی مجھے. سارے بولیں. مومن. کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، وہ بھی کسی میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً. ہم یقیناً ضرور اس مرد اور عورت کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی وہ کون سی ہے؟ پاکیزہ زندگی وہ اس زندگی کے بعد آئے گی نا. تو پھر اصل زندگی ہے جو بعد میں ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے موت اور بعد میں زندگی کا ذکر کیا. تو ہمشیران محترم، جب ہم نے اس دنیا میں نیک اعمال سے کمائی کر لی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً کہ پھر وہ پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائے گا. اور آپ جانتے ہیں وہ پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جنت الفردوس کی زندگی ہے. وہ جنت کے باغوں اور بہاروں کی زندگی ہے. وہ جنت کی نعمتوں کی زندگی ہے جہاں دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، دیدار خدا بھی ہوگا. اس کو اصل زندگی کہتے ہیں. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کمائی. جنت کا وارث بننا ہے، جنت میں محل بنانا ہے، جنت کا گھر چاہیے. یہ آپ کے ساتھ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے. آپ میں سے کئی لوگ چاہتے ہوں گے کہ میں یہ پلاٹ خرید لوں. تو خریدنے کے لیے کیا چاہیے؟ کمائی چاہیے نا. کمائی چاہیے. تو کمائی نہیں ہوگی ایویں خواب دیکھنے سے تو پلاٹ نہیں ملیں گے. کمائی چاہیے. تو پھر جنت کی زندگی، وہ پاکیزہ زندگی، وہ طیبہ زندگی، وہ طاہر زندگی، وہ وہاں کے نظارے، وہاں کے انعامات، وہاں کے احسانات، ان کو لینے کے لیے کمائی نہیں چاہیے. کمائی چاہیے. تو وہاں کے لیے کمائی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پہ شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نیک کاموں میں صرف کرنا، اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو پابندی سے ادا کرنا، اللہ کے قائم کردہ حدود کا خیال رکھنا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو احسن طریقے سے سیکھ کر پورا کرنا. یہ تمام چیزیں ہماری کمائی ہے. یہ کمائی جمع ہوتی رہے گی تو ایک وقت میں ہم جنت کے ان پلاٹوں نہیں، ان کے محلوں کے مالک بن جائیں. تو حقیقی زندگی جو ہمیں نصیب ہونی ہے، جب ابھی وہ باقی ہے تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کی فکر کیسے کرنی ہے. آپ جتنی اچھی زندگی گزاریں گے پیچھے آپ کے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی نیکی کا ذکر کریں گے. ہماری معلومات کے مطابق الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ محترمہ خانم صاحبہ نے اپنی بیوگی کی زندگی گزاری. ایک عرصے سے بیوہ زندگی گزار رہی تھی. بیوہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کا، بچیوں کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ انہیں شرافت اور حیا کی زندگی دی. انہیں پالا، پرورش کی، تعلیم دی، ان کو گھر بار والا بنایا. کیا آپ میں، محلے میں، برادری میں کوئی بندہ کھڑے ہو کے کوئی ایسی گواہی دے سکتا ہے کہ خانم نے یہ برائیاں کی، بیوہ ہونے کے بعد یہ برائیاں کی، یہ غلط کام کیے اور اس انداز سے برادری میں غلط رویہ رکھا، اولاد کو غلط راستے پہ لگایا؟ کوئی ہے؟ آپ میں کوئی اگر ہے تو کھڑے ہو کے بیان کر سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی ساری گواہیاں اس وقت ایک نیک عورت کی نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اگر تمہیں اس کی کسی برائی کا پتہ بھی ہو اس پہ پردہ ڈالنا.
اور کیا کرو، کوئی بندہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی تو ہوتی ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جتنی بھی برائیاں ہوں ان سب پہ پردہ ڈال کے اس کی کوئی نہ کوئی اچھی بات لوگوں میں بیٹھ کے کرو تاکہ اس کی اچھائی کا لوگ ذکر کریں۔ تو جتنے لوگ ذکر اچھائی کا کریں گے وہ ساری اچھائی کاؤنٹ ہو کے رب کی بارگاہ میں جمع ہوگی اور ان گواہیوں کے برابر اللہ اس جانے والے کی بخشش فرمائے گا۔ پھر ہمارے درمیان ایک اور غلط کانسیپٹ امپروو ہوتا جاتا ہے۔ میں آخر میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گی، اور جس طرح میں نے سب سے پہلی بات آپ کو عمل کرنے کے لیے دی، یہ آخری بات بھی عمل کرنے کے لیے دینے لگی۔ بتائیے کون کون عمل کرے گا؟ تو جن لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں ان کے ہاتھوں میں درد ہے یا ایمان کوئی نہیں؟ ابھی پیچھے والے لوگوں کے تو ڈھیروں ہاتھ نیچے ہیں، یعنی آپ کو ایمان سے غرض نہیں یا موت سے غرض نہیں۔ اپنی ایمان کی سلامتی سے ہاتھ اٹھائیں، اور آپ جب سنیں گے کہ میں آپ کو کیا تحفہ دے رہی ہوں تو آپ سب کا دل کرے گا کہ ہم اس پہ صبر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے درمیان کئی طرح کی موتیں واقع ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی اچانک چلتا چلتا مر گیا، اور لوگوں نے کہا فلاں تے بڑا کرمال ہے، کوئی تکلیف نہیں ویکھی، کوئی دکھ نہیں ویکھیا، اور ٹردا پھردا مر گیا۔ ایک یہ کانسیپٹ ہے، فلاں بندہ گھر سے باہر نکلا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، مار کے واپس آ گیا، پورے علاقے میں تہلکہ مچ گیا، لوگ حیران ہو گئے، انگلیاں دانتوں میں دبانے لگے، اتنی جوانی کی موت، جسم کٹ گیا، پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، چند لمحوں میں موت واقع ہو گئی۔ اور ایک موت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ہمارے سامنے عرصے تک بیمار رہتا ہے، اور بیماری کے بعد اسے موت آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم ایسے موقع پہ اپنے آپ کو اتنے گناہوں میں مبتلا کر لیتے ہیں اور اللہ سے اتنے بدظن ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کے خلاف ایسا تاثر قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کس طرح؟ فلاں بندہ بیمار ہے، ایک بیماری 6 مہینے بعد دوسری آ گئی، 2 مہینے بعد تیسری آ گئی، مہینے بعد ایک اور اٹیک ہو گیا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور بیماری پہ بیماری بڑھتی رہی۔ ہم نے منہ جوڑ جوڑ کر کیا سرائیاں کرنی شروع کر دی، پتہ نہیں کیڑے گناہ کیتے کہ جان ہی نہیں چھوٹ رہی، موت ہی نہیں آ رہی، نہ اگلا جہان، نہ پچھلا جہان، نہ آگے نہ پیچھے، نہ موت نہ زندگی۔ ایمان سے بتائیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے آپ کو اس راستے کی طرف لاؤں جو ہمیں گمراہی سے نکالے۔ انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں، کیا یہ سارے برابر ہیں؟ نہیں۔ تو سب کے معاملات بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں، اور اللہ کے بخشنے کا طریقہ بھی سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں، اور ہم کسی کے حال سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بات پلے باندھ لیجیے۔ کبھی کبھی برا گناہگار بندہ نظر آنے والا اللہ سے ایسی توبہ کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کو بخش دیا ہوتا، لیکن دنیا بخشتی نہیں ہے، دنیا معاف نہیں کرتی۔ اور کبھی بڑا نیک نظر آنے والا تنہائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اتنے برے کردار اور اخلاق کا مالک ہوتا ہے کہ اس کی ساری عبادتوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا۔
یہ معاملات اللہ کے ساتھ بندے کے ہوتے ہیں۔ آخرت کے عذاب جو اللہ نے بندے کے گناہوں، جرموں، نافرمانیوں کے بدلے میں رکھے ہیں، ان کی شدت، ان کی سختی اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری، چنگاری سمجھتے ہیں آپ؟ جب ہوا دیتے ہیں کوئلوں کو یا چولہے کو تو کیا اڑتا ہے؟ ہاں، ان کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ وہ اگلے ہی لمحے جا کے کہیں نہ کہیں بجھ جاتی ہیں اور باریک ذروں کی طرح ہوتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری اگر اس زمین کی پورے ایریے میں، روئے زمین کے کسی حصے پر گر جائے تو کائنات میں پوری زمین پہ سبزہ اگنا بند ہو جائے۔ یہ شدت ہے اس آگ کی۔ اس عذاب میں کون جلے گا؟ اللہ کے نافرمان، فاسق، منافق، کافر، مشرک اور دین کا لیبل لگا کر چلنے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی وہیں پہ ہوں گے۔ پوری زمین ایک چنگاری کی شدت کو برداشت نہ کرے اور مر جائے۔ مرنے کا مطلب ہے کہ اب اس میں سبزہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو بندہ کتنا بہادر ہے جو پورے کا پورا اس دوزخ میں جا کے جلے گا۔ کتنا شدید عذاب ہے۔ اور اس دنیا کا عذاب، اس دنیا کی تکلیف، بیماری اس عذاب کے مقابلے میں تو کوئی کمپیریزن نہیں رکھتے۔ ہم کوئی تجزیہ، کوئی برابری نہیں کر سکتے کہ اتنے گنا وہ تو اتنے گنا یہ، اتنی زیادہ وہ تو اتنی کم یہ، نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ اللہ پاک پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے آخرت کا عذاب نہیں دینا، لیکن وہ بندے کے پاس کوئی تھوڑے بہت گناہ، غلطیاں، خطائیں ہوتی ہیں، تو میں اس کی اسی دنیا میں معاف کرنے کے لیے دنیا کی تکلیفیں اسے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں، تکلیفیں، غم ان میں ڈال دیتا ہوں، پھر جب وہ میرا بندہ صبر کرتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، ایک تو اس کی تکلیف کا برداشت کرنا اس کے گناہ معاف کرواتا ہے، دوسرے اس پہ صبر کرنا اس کے درجات بلند کرواتا ہے، اور میں جو اس کو بیماری دیتا ہوں، جو تکلیف دیتا ہوں، یہ اس کو بخشنے کے لیے، اس پہ رحم کرنے کے لیے، اس پہ کرم کرنے کے لیے دیتا ہوں، نہ کہ اس کی اذیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر آپریشن کیوں کرتا ہے؟ مریض کو مزید بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے آپریشن کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں کرتا ہے؟ زیادہ تکلیف سے بچانے کے لیے گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے کی تکلیف دے کر ڈاکٹر مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر ظالم ہے یا اس پہ رحم کر رہا ہے؟ رحم کر رہا ہے نا، نیکی کر رہا ہے نا، تو اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تکلیفیں دے گا تو کیا اللہ معاذ اللہ کسی بندے پہ ظلم کرتے ہوئے دے گا؟ نہیں نا، وہ بھی کرم کرتے ہوئے بیماری ڈالتا ہے، وہ کرم کرتے ہوئے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب سنیے، جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، مومن ہے نا، کلمہ پڑھ رکھا ہے، ایمان والا ہے، میرے محبوب کا نوکر ہے، امتی ہے، اب بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہائے نکلتی ہے مجھ سے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف دیکھیے ذرا میں کیا کہنے لگی ہوں۔ جب مریض لیٹا ہوا تکلیف برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتے جلدی جا، میرے بندے نے ہائے کی، اس کو سبحان اللہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کا ثواب۔ یہ تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے اور زور سے کراہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کراہنے پر
कलिमा तय्यबा का सवाब इसके नामा अमाल में। और जिस वक्त वो तकलीफ बर्दाश्त करता है, रात को उसे कहीं नींद आ जाती है, कभी वो सो जाता है, तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरा मरीज बंदा जो तकलीफ बर्दाश्त कर करके थक के सो गया है, ऐ फरिश्तों, इसके नामा अमाल में तहज्जुद पढ़ने वालों के बराबर सवाब है। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें शदीद बीमारी पहुंचे और उस बीमारी में तुम 40 मरतबा, कितनी मरतबा? 40। फिर बोले 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ लें। क्या आयत करीमा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 मरतबा अगर बंदा जब तक बीमार है रोज पढ़ लिया करे, कभी कभी पढ़ लिया करे, ये पढ़ता रहेगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुश हो जाइए, आपने फरमाया कि जो बंदा जिस बीमारी में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ता रहेगा, अब उसी बीमारी में मर जाएगा, अल्लाह उसे शहीद का सवाब आप मुझे जरा सोच के बताइए कि बीमारी बदनामी, बेइज्जती, बुराई है या अल्लाह की रहमतों की इंतहा है? जब ऐसे बीमारी बर्दाश्त करता करता इंसान दुनिया से जाता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। फिर वो बंदा जब कब्र में पहुंचता है, अब तपा हुआ, सता हुआ, बीमारियां बर्दाश्त कर करके हलकान हुआ बेबस होके दुनिया से जब जाता है तो कब्र में जूई पहुंचता है तो फरिश्ते आके कहते हैं, नम का नौमतिल उरूस, सो जा, अब तो बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके आया है, अब तो दुल्हन की तरह आराम से सुकून से बताइए अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है, किस कदर उसके करम जोश पे रहते हैं। और फिर एक और बात, बीमार होने वाले भी सुने और जो बीमारों के पास जाते हैं वो भी सुने कि जिस वक्त आप मरीज की खबर लेने जाएं, इसलिए ना जाएं कि वो मेरी चाची है, मामी है, बहन है, नंद है, भाभी है, अब लोग बातें करेंगे तो जाओ जाके पता करो ओके सोखे हो। नहीं, खुदा की कसम अपने दीन को सीखें तो हर काम करते हुए आपको यूं लगेगा कि जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा किसी मरीज की इयादत के लिए, वो गवांडी है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, गली मोहल्ले का रहने वाला है, बहन भाई है, कोई भी है, जब आप उसकी इयादत के लिए घर से निकलते हैं तो जितने कदम चल के जा रहे होते हैं ना, ऐसे होते हैं जैसे आप जन्नत की तरफ जा रहे हैं। और फिर जितना टाइम आप मरीज के पास बैठते हैं उतना टाइम आप जन्नत के बाग में बैठे होते हैं। बताइए आज के बाद अल्लाह की रजा और जन्नत के सफर के लिए आप मरीज को पूछने जाएंगे या नहीं? कभी ये सोच के ना जाइएगा कि अगर इसकी तीमारदारी नहीं की, इयादत नहीं की तो लोग मेरी बातें करेंगे या बरादरी वाले कहेंगे या फलां कहेगा सारे आगे तू नहीं आई। नहीं, इस ख्याल को ज़हन से निकाल दे। किसी गरीब, किसी मोहल्लेदार, किसी गली वाले, पड़ोस वाले या रिश्तेदार का पता चले तो फौरन जाओ ये सोच के कि मैं जन्नत का टिकट लेके जन्नत की तरफ जाऊं। और जब वहां जाके बैठो तो एक लम्हे के लिए सोच लो कि इस वक्त मेरा रब मेरे सामने है, मेरे नबी की सुन्नत अदा करते मैं जन्नत के बाग में बैठी। और क्या करो, ये आखिरी बात बड़े काम की है, ये सुनिए, इन्हें रोके ये लोग जो खड़े हुए हैं, 2 मिनट में कोई तूफान नहीं आने लगा, रुक जाइए, बात खत्म हो रही है, इधर ही रुक जाए। कोई दीन से मोहब्बत किया करें और कोई काम की बात सुनने के लिए वक्त निकाला करें। तो सामने आते वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया
کہ آپ کو میری طرف دیکھیے، میری طرف، آپ کو مریض کے لیے جاتے ہیں نا اس کی خبر لینے، وہاں جا کے ایک کام کیا کریں۔ میں نے کیا بولا، بول کے بتائیں، سب بولیں، ایک کام کیا کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ مریض کی خبر لے کر، اس کو دعا دے کر، اس کا حال پوچھ کر اب مریض سے یہ کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے نا، بولے نہیں کہتے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، بلکہ بعض مریضوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ بیمار میں آتے دعا تیرے وتے کروں، تو میرے وتے دعا کر۔ ہمارے کانسیپٹ یہ ہے۔ اب نبی فرما رہے ہیں کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ، اس کا حال پوچھ کر اسے کہو کہ تو میرے لیے دعا کر۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی مریض دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جس طرح فرشتوں کی ہر دعا قبول کرتا ہے، مریض کی بھی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو جب مریض تمہارے لیے دعا کرے گا تو اللہ فرشتوں کی دعا جس طرح رد نہیں کرتا، اس طرح مریض کی دعا تمہارے لیے جو کی گئی ہوگی وہ بھی اللہ رد نہیں کرے گا۔ تو سوچئے ہمارا دین کتنا روشن، کتنا منور، کتنا خوبصورت، کتنا حسین و جمیل ہے، اور کتنے بینیفٹس، کتنے منافع، کتنے فائدے اس دین کے اندر ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی باتیں آپ نے سنی اور میں نے اس کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کی اور ان تمام باتوں کو محترمہ خانم صاحبہ کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔